جب بھی ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بے روزگاری، غربت، خانہ جنگی اور جہالت جیسے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ تصور مکمل نہیں ہے۔ دس از اسکریچ۔ یہ وہ افریقہ ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، نہ کہ وہ افریقہ جو اصل میں وجود رکھتا ہے۔ میرے لیے اور شاید آپ جیسے ناظرین کے لیے افریقہ صرف ایک براعظم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خواب ہے جو ہر بار جاگا لیکن بار بار دبایا گیا۔ وہی خواب ایک بار پھر جاگ رہا ہے، اور اس بار اس کی قیادت برکینا فاسو کے ایک نوجوان کیپٹن ابراہیم ترارے کر رہا ہے۔ افریقہ وہ خطہ ہے جہاں زمین کے نیچے سونا ہے لیکن اوپر بھوک ہے، جہاں یورینیم، کوبالٹ، ڈائمنڈ اور تیل کے ذخائر تو موجود ہے لیکن پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے تو اس کا جواب بہت سمپل ہے: کنٹینیویشن آف دا کولونیل سسٹم۔ یہ اب بھی موجود ہے لیکن صرف شکل بدل چکی ہے۔ آج کل کوئی ملک کسی پر ڈائریکٹ قابض نہیں ہوتا ہے، وہ اسے قرضے دیتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں لاتا ہے، وہاں پر اپنے فوجیں بیچتا ہے اور وہاں کی مقامی حکومت کو اپنی کٹ پتلی بنا دیتا ہے، اور اس کا بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی نظام کو نیو کولونیلزم کہا جاتا ہے، اور اس نظام کو فرانس، امریکہ اور ویسٹرن کئی ممالک نے افریقہ پر پچھلے 70 سالوں سے مسلط کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ترارے نے فرانس کے سفارتکاروں اور فوجوں کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور اس کے علاوہ ابراہیم ترارے نے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اپنے ملک کے وسائل واپس خریدنا شروع کر دیے ہیں تاکہ افریقہ کی جو ویسٹ پر ڈیپینڈنسی ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ یہ انقلاب برکینا فاسو جیسے ایک چھوٹے ملک سے شروع ہوا اور پورے افریقہ میں پھیل گیا۔ برکینا فاسو نے نائجر اور مالی کے ساتھ مل کر الائنس آف سوئل اسٹیٹ قائم کیا، اور اس وقت پورا افریقہ اس موومنٹ کی حمایت کر رہا ہے۔ دنیا کے مطابق یہ ایک ایسا جنگ ہوتا ہے جس میں گولیاں کم چلتی ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم ترارے کے خلاف تقریباً 20 اساسینیشن اٹیکس اٹیمپٹ ہوئے۔ ابراہیم ترارے ایک 34 سالہ نوجوان ہے، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، بس دل میں ایک مقصد ہے اور آنکھوں میں ایک عزم ہے۔ اس نے فرانس کے وجود کو چیلنج کیا، افریقہ کے وسائل کی خود مختاری کی بات کی، اور سب سے ضروری بات، اپنی عوام کا اعتماد حاصل کیا، ایک ایسا اعتماد جو شاید آخری بار توماس سانکارا نے بنایا تھا۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے رہنما ملتے ہیں جنہوں نے اسی سیم خواب کو اپنایا۔ توماس سانکارا جس نے قرض، کرپشن اور استعماری نظام کو مسترد کیا، کوامے نکروما جس نے افریقی اتحاد کی بات کی، پیٹرس لوممبا جسے آزاد حیالی کی پاداش میں قتل کیا گیا، معمر قذافی جس نے افریقی کرنسی اور یونین کی بات کی، ان سب کو عالمی طاقتوں نے یا قتل کر دیا یا ان کی حکومت کو مٹا دیا گیا۔ ترارے نے نہ صرف افریقہ میں فرانسیسی اثر کو ختم کیا، بلکہ مالی اور نائجر جیسے ممالک کے ساتھ الائنس آف سوئل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ اتحاد فوجی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی، اور اس کے اثرات افریقہ تک صرف محدود نہیں ہے بلکہ یہ برکس کی طرف بھی اپنا جھکاؤ دکھا رہی ہے۔ شاید یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ایک جھلک ہو جس میں تمام طاقت کی توازن ایسٹ کی طرف جھک رہی ہو۔ جب میں رشیا، چائنا، لیٹن امریکہ اور افریقہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک واضح پیغام ذہن میں آتا ہے کہ اب امریکہ صرف وہ ملک نہیں رہے گا جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ برکس مزید بڑا ہو رہا ہے جس میں سعودی عربیہ، ایران اور ایجپٹ جیسے ممالک شامل ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلے سے برازیل، رشیا، چائنا، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک شامل تھے، جس کی وجہ سے یو ایس کا ایک بہت بڑا اوپوننٹ بن چکا ہے۔ بہت سے ممالک تجارت میں امریکن ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی کے استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ رشیا، چائنا اور ایران بہت تیزی کے ساتھ تجارتی سودوں میں اپنی کرنسی کے استعمال کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فیوچر میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایشیا میں امریکن ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ بہت سے وہ ممالک جو پہلے ویسٹ کے غلام تھے وہ اپنے لیے کھڑے ہو رہی ہے اور اپنی آزادی کی باتیں کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں افریقہ بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس بات سے فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ فرق تو دور کی بات ہے، ان کو اس بات کا پتہ تک نہیں ہے۔ انہیں صرف پتہ ہوتا ہے ٹک ٹاک پر کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بینگ این آبزرور اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے ہیومن، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افریقہ صرف ایک براعظم نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کا ایک امتحان ہے۔ اگر دنیا واقعی ہی فریڈم، ایکویلٹی اور ہیومن رائٹس پر یقین رکھتی ہے تو پھر ہمیں ترارے جیسی لیڈر کو مرتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتی ہوئی دیکھنا چاہیے۔ میں پرسنلی یہ دعا کروں گا کہ ابراہیم ترارے تاریخ کے صفحے پر ایک اور شہید نہ بنے بلکہ ایک ابھرتا ہوا باپ بنے۔ افریقہ جاگ رہا ہے اور شاید اب کے بار اسے سلانا آسان نہ ہو۔ ابراہیم ترارے، توماس سانکارا، نکروما اور قذافی صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ زمین، عزت اور اختیار کسی کو تحفے میں نہیں ملتے ہیں بلکہ اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، جس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ I hope Pakistani will understand it.